خبر دیں آپ کو اسلام آباد سے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئے سال کے آغاز میں پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے نیا سال خوشیوں کا سال ثابت ہو۔ اسمگلنگ کے خاتمے کا کریڈٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنوں کی سیاست کرنے والوں نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ دھرنوں نے ہماری معیشت کا دڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ہماری حکومت میں کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ اڑان پاکستان جیسا پروگرام ملکی معیشت کو مزید استحکام دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ نئے سال کے لیے اڑان پاکستان نئے شگون ثابت ہوگا۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے مقصود ہے تو معیشت کے لیے ہمیں اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں معیشت میں استحکام لانا ہے اور اپنی تمام تر ترجیحات کو اسی کی طرف لگانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 72 ارب روپے کی محصولات کارکردگی کی بہترین علامت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دسمبر کے مہینے میں اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور قومی خزانے میں 72 ارب روپے کے محصولات بہترین کارکردگی کی مثال ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا۔ 9 ماہ میں اقتصادی بہتری کی گواہی عام آدمی بھی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ میں اضافے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ گروتھ سیکٹر میں ٹیک آف کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس میں بڑی محنت کے ساتھ، اور آحت چیمہ صاحب کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، عطا تارڑ صاحب کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ متعلقہ آنریبل سیکرٹریز کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے پوری محنت کی اور بڑی کمٹمنٹ دکھائی۔ اور نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر معاشی ترقی ہمیں مقصود ہے تو پھر اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے گروتھ سیکٹر میں۔ استحکام جو ہے، اسٹیبلٹی وہ آ چکی، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اے ڈی آر کی مد میں جو ایک ایفرٹ ہوئی ہے اس کی بھرپور ستائش کرنی چاہیے۔ اس کو لیڈ کیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر نے، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے، منسٹر فائنانس نے، ایم او ایس فائنانس نے، اور بڑی ایفرٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں 72 ارب روپے کی محصولات خزانے میں آئے ہیں۔ اور جہاں پر یقیناً چیئرمین ایف بی آر بہت مستحق ہیں پوری ستائش کے اور اپریسیشن کے کہ وہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ ابھی بہت بڑا ایک گیپنگ ہول ہے ہمارے جو محصولات اور جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، لیکن ان کی ایفرٹس میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو دسمبر کا ٹارگٹ ہے وہ آلموسٹ اچیو ہو گیا ہے، اس میں یہ 72 ارب روپے کی بھی کنٹریبیوشن ہے، تب جا کر یہ ٹارگٹ جو ہے یہ 97% ہم نے اچیو کیا ہے، جو کہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ فیس لیس جو انٹریکشن شروع ہو گیا ہے کراچی پورٹ پر۔ اب دیکھیں کہ جب میں کراچی گیا اس سال جولائی میں، تو مجھے انہوں نے جو پریزنٹیشن دی وہ تھی کہ جناب ہم فلاں جگہ ریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ کا کام کراچی پورٹ کو چلانا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں آپ ہیں؟ اینڈ دین ریسٹ از ہسٹری۔ تو وہاں پر بڑی ایفرٹ ہم نے کی۔ یہ ہم سٹارٹ ہوئے اس سال اپریل سے۔ ہم نے جو یہاں کی فاؤنڈیشن ہے ان کی، بل گیٹس کی، ان کے ذریعے ہم نے $6 ملین کی فنڈنگ دلوائی فار ایف بی آرز 100% ڈیجیٹلائزیشن۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بڑی ہم نے میٹنگز کی، اور پھر چیئرمین ایف بی آر جو راشد لنگڑیال تشریف لائے، انہوں نے بہت پھر بڑی محنت سے کام کیا۔ فائنانس منسٹر نے، ایم ایس ہمارے جو فائنانس کے ہیں، سب نے مل کے بہت محنت کی، اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک ٹرائل رن شروع ہو چکا ہے کراچی میں، جو کہ فیس لیس انٹریکشن ہے۔ اس کے جو ارلی ریزلٹس یہ آئے ہیں کہ 39% جو ٹائم ہے کنٹینرز کی ان کی انسپیکشن کا، اس میں 39% کمی آئی ہے، اور جو کاروباری حضرات ہیں
ان کو 89% ریلیف ملا ہے. اسی طرح جو شوگر کی زیرو اسمگلنگ اس وقت ہے افغانستان. اٹ از ون آف دا مین فیکٹرس امنگس ادر فیکٹرس کہ ہمیں اسپیس ملی اور شوگر ہم نے ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے. تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے. اس کا کریڈٹ جاتا ہے رانا تنویر صاحب کو جنہوں نے یہ اسپیس بنا کے دی. اس کا کریڈٹ جاتا ہے انسٹیٹیوشنس کو, آرمی چیف کو جنہوں نے زیرو اسمگلنگ کر کے دکھائی شوگر کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پھر آپ کی جو تیل کی جو اسمگلنگ ہے اس میں بھی کافی ریڈکشن ہوئی ہے, اور اس کے نمایاں اس کے جو اشاریہ ہمارے پاس ہیں کہ ہماری یہاں پر آفیشیل کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ گئی, ریلیزز جو یہاں پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی انت تک محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. میں ضرور پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ جولائی آنورڈس اس سال کا جو آپ کا جو فائنینشیل ایئر جو ہے 5 مہینوں میں آپ کی جو ترسیلات ہیں وہ ریمیٹنسز وہ تقریباً 15 ارب ڈالر ہیں, اور اگر یہی رفتار رہی تو سال پورے ہونے پر 35 ارب ڈالر کی یہ ہو جائے گی, جو کہ تاریخ میں سب سے بڑا ریکارڈ ہوگا. اسی طریقے سے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے اوپر ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. ای گورننس میں باقی جو منسٹری ہیں جو پیچھے ہیں وہ کتنی آگے بڑھ گئی ہیں, تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے, اور جنہوں نے اس بارے میں بڑی محنت سے آگے بڑھے ہیں ان کو ہم پوری طرح انشاءاللہ ستائش کریں گے. پرائیویٹائزیشن کی میں نے کل بات کر لی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام جو کوششیں ہیں, یہ تمام ایفرٹس اور جو چھوٹی چھوٹی ہماری جو سکسیس سٹوریز ہیں, یہ اس کے باوجود ہیں کہ دھرنوں نے ان 9 مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے.